السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب سہیل آفریدی کی وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے حوالے سے بہت سی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں، بہت سی باتیں اس مدعے کے ارد گرد گھوم رہی تھی کہ کیا سہیل آفریدی صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہونے اور دیگر سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن جو بات ابھی سہیل آفریدی صاحب نے کی ہے وہ بیسیکلی خیبر پختونخوا کے جو مالی معاملات ہیں وفاق کے ساتھ، جس میں جو کلیم ہے وہ یہ کہ 2600 ارب روپیہ اب بھی وفاقی حکومت نے دینا ہے صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کا۔ خیبر پختونخوا اس وقت مالی مشکلات سے دوچار ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت پھر جو وہ خاندان جو نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں 13 سے، وہ تقریباً 17,000 خاندان ہیں جنہوں نے نقل مکانی کی ہیں، ان کے لیے حکومت نے یعنی صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے محض 4 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے، لیکن صوبائی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور ان حالات کے اندر اگر وفاق کی جانب سے یہ رقم جو کہ صوبے کا حق بنتی ہے وہ جاری نہیں کی جاتی تو پھر معاشی مسائل صوبے کے حوالے سے سنگین ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس حوالے سے ہدایات تو جاری کی ہیں، لیکن کیا واقعی یہ جو فگر ہے 2600 ارب کا، یہ صوبے کا اور وفاق کا یہ ایڈ اپ ہوتا ہے یا نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے یا پاکستان تحریک انصاف کے عام رہنماؤں کی جانب سے کہ وفاقی حکومت کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے جو پاکستان تحریک انصاف یا صوبائی حکومت کے لیے کارگر ثابت ہو سکے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس پر بات کر لیتے ہیں، اور 8 فروری قریب آ رہا ہے احتجاج، تحریک تحفظ آئین پاکستان کس حد تک کر پائے گی اس پر بھی بات ہوگی، لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر مملکت برائے خزانہ جناب بلال کیانی صاحب۔ کیانی صاحب، میں آپ سے اس لیے معاملات اٹھانا چاہوں گا آپ کے سامنے کیونکہ ان کا تعلق جو محکمہ خزانہ کے معاملات ہیں ان سے ہے، اور جو فگر ہے 2600 ارب روپے کا جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی جانب سے اٹھایا گیا ہے، اسی پر آپ سے پہلے ہم بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے کیانی صاحب، کیونکہ ایسنشلی معیشت کے حوالے سے ہی بات ہوتی ہے، بٹ سب سے پہلے آج ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی وزیر اعظم پاکستان سے، اور جو اس کے اندر بات کی گئی وہ ہمیشہ سے خیبر پختونخوا کا ایک گلہ رہا ہے کہ NFC کے بقایا جات ہے جو کہ وفاق نہیں دے رہا، جو خیبر پختونخوا اور جو قبائلی علاقے ہیں ان کے حوالے سے بہت سارا ایسا فنڈ ہے جو کہ وفاق نے دینا ہے وہ نہیں دیا گیا، اور ایک ٹھیک ٹھاک تگڑا بیک لاگ ہے، اور اب تو جو ڈسپلیسمنٹ وہاں پر ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر اس نے بھی کافی پرابلم کریٹ کیا ہے۔ کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے کوئی ڈائریکشنز ایشو کی ہیں، تو ذرا بحیثیت وزیر مملکت برائے خزانہ آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بقایا جات کی سٹیٹس ہے کیا، اور کیا واقعی اب ان کی ڈسبرسمنٹ ہوگی ٹو دا پروونس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیب صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ منیب صاحب دیکھیے، وفاقی حکومت NFC ایوارڈ کے تحت صوبائی حکومتوں کو بشمول KP ان کی رقوم ہر فورٹ نائٹ مطلب کہ ہر 2 ہفتے بعد ریلیز کرتی رہی ہے، اور جو لاسٹ ابھی ریسنٹ جو ریلیزز ہوئے ہیں اس کے بعد اس سال تک ابھی تک میرے خیال سے تقریباً 535 ارب روپے نیٹ ڈویزبل پول کے ابھی ٹرانسفر ہوئے ہیں 1 جولائی سے 15 جنوری 2026 تک کے پیریڈ کے لیے۔ اسی طرح اور بھی مرج ڈسٹرکٹس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو مرج ڈسٹرکٹس کے لیے بھی وفاقی حکومت نے تقریباً 743 ارب روپے آلریڈی مرج ایریاز کو ٹرانسفر کیے 2019 سے آج تک، اور اس کے علاوہ جو ان کی اسٹریٹ ٹرانسفرز ہیں آئل اینڈ گیس کی، اس کے علاوہ جو ان کی بین انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہیں، جو خیبر پختونخوا کا وار آن ٹیرر کا NFC کے تحت ہے، وہ ساری رقوم ملتی رہی ہیں، اور فائنانس منسٹری نے اور فائنانس ڈویژن نے بار بار کہا ہے کہ ہم ریکنسیلیشن آف اکاؤنٹس کے لیے ریلیونٹ کاؤنٹر پارٹ سے KP کے اویلیبل ہیں۔ بنیادی بات منیب صاحب رقم کی نہیں ہے، بنیادی بات اس رقم کے استعمال کی ہے۔ اچھا، اور یہ بات سیاسی ہو جاتی ہے، مگر یہ بات سیاسی ہے۔ اور آج بھی میرے خیال سے جو ملاقات ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے میرے خیال سے ایز اے پولیٹیکل ورکر اینڈ ایز اے ممبر آف دا اسمبلی آئی وڈ سے دس ایز اے سٹیزن کہ ایک خوشائند بات ہے کہ آئی تھنک پرائم منسٹر صاحب کے پاس CM KP کی اس طریقے کی ملاقات ہونا، وہاں پر یہی بات ہوئی کہ ہم سب کے لیے دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے۔ میری ذاتی رائے میں خیبر پختونخوا حکومت اپنا وہ حصہ نہیں ادا کرتے رہی، بلکہ اس کے جو مائنڈ سیٹ رہا ہے اس حوالے سے اور اس کے جو اقدامات رہے ہیں وہ رکاوٹ رہے ہیں۔
تو اگر اس کے اندر وہ اس رقم کو استعمال کی طرف بہتر طریقے سے جائیں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پہ خرچیں، فورینسک لیبس پہ خرچیں، ہمیں لا اینڈ آرڈر کے اوپر اور ٹیررزم کے خلاف سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سٹیئر کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کی حکومت نظر آئے تو دیکھیے میرے خیال سے اس میں بہتری ہوگی. آپ جانتے ہیں NFC کی ڈسکشنز بھی آن گوئنگ ہے. جی تو دیکھیے وہاں پہ ڈیٹا بیسڈ ایک آبجیکٹو ڈسکشن ہوگی اور اس میں ہاریزونٹل جو ڈویژن ہے امنگس پروونسز اور ورٹیکل جو وفاق اور صوبوں کے درمیان ہے اور اس میں اخراجات اور ریونیوز دونوں کا ذکر ہے، تو وہاں پر بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. اور انشاءاللہ ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ چاہے وفاق ہو اور صوبائی حکومتیں ہوں، we want all of these governments to be fiscally sustainable for the benefit of Pakistan. I understand that, sir. It makes perfect sense, Kiani صاحب, but جو نمبر وہاں سے آ رہا ہے وہ ہے 2600 ارب روپے کا. جو آپ فرما رہے ہیں فائنینشیل ایئر 1 جولائی سے لے کر 15 جولائی تک وہ 535 ارب ایک ہے جو خیر وہ آپ نے دیا ہے ڈویزبل پول سے. 743 ارب کا وہ 2019 سے گیا ہوا ہے. پھر وار آن ٹیرر کے علیحدہ ہیں، BISP کے علیحدہ ہیں. کین وی ایکچولی گیٹ ڈاؤن ٹو دا پوائنٹ کہ جہاں ہمیں پتہ لگے یہ 2600 ارب روپیہ، کوئی آپ کے پاس یہ فگر آپ اس کو ریکنسائل کر سکتے ہیں کہ کس چیز کا ہے جو صوبہ مانگتا ہے جو پینڈنگ ہے؟ آئی ایم شور آپ کی حکومت سے پہلے کا ہوگا، بٹ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا جی اس کے اندر. جی دیکھیے اگین جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جو موجودہ NFC کا فارمولا ہے اس کے تحت جو رقوم بنتی ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی رہی ہیں اور اس میں ریکنسیلیشن کے لیے بالکل دونوں فائنانس ڈپارٹمنٹس بیٹھ سکتے ہیں. مگر میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جولائی 2010 سے نومبر 2025 تک کی اگر آپ مدت دیکھیں تو تقریباً 5867 ارب روپے NFC کے تحت ٹرانسفر ہو چکے ہیں اور KP کے وار آن ٹیرر کی مد میں 705 ارب روپے مل گئے ہیں. بقیہ میں نے آپ کو مرج ڈسٹرکٹس کے لیے علیحدہ 743 ارب روپے 2019 سے بتائے ہیں. تو یہ رقوم تو ساری ٹرانسفر ہوئی ہیں. بقیہ جو ریکنسیلیشن کے ایشوز ہیں یا وہاں پر کہیں اس کے اندر کیلکولیشن کے اندر کوئی ڈسکریپنسی کی بات ہے وہ بالکل دیکھی جا سکتی ہے، مگر دیز اماؤنٹس ہیو بین ٹرانسفرڈ. بقیہ آگے اگر کوئی KP کی حکومت کا موقف ہے کہ ریگارڈنگ دا کیلکولیشن ایکسیٹرا، وہ NFC وہ فورم ہے فار دا فیوچر NFC ایوارڈس. موجودہ جو NFC ایوارڈ ہے جس کے تحت وفاق اور صوبوں کے درمیان اور صوبوں کے درمیان آپس میں ڈویزبل پول سے جو تقسیم ہے اس کے موجودہ فارمولا کے تحت ہر کسی کو اس کی ریلیونٹ رقوم مل رہی ہیں. الاؤ می ٹو سے جو آپ نے فرمایا وہ یقینی طور پر obviously being a responsible cabinet member آپ کے پاس جو فگرز ہیں ایکوریٹ، بٹ نیچرلی اٹ ڈزنٹ ایڈ اپ. جو آپ فرما رہے ہیں جو خیبر پختونخوا حکومت فرما رہی ہے مارک ڈفرینس ہے. نیچرلی آپ نے کہا کہ جب دونوں کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھیں گے تو تبھی ریکنسائل کر سکتے ہیں اپنی بکس کو. بٹ دیر از another problem، ابھی آپ نے خود اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کیانی صاحب، وہ ہے NFC فارمولے کا بیسکلی جس کے تحت یہ ڈویزبل پول بنتا ہے، جس کے تحت ایک بہت بڑا کنسرن آپ کا ہے سنس آپ کیبنٹ ممبر ہیں. آپ کو پتہ ہے وفاق ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے ہر سال. میں ذاتی طور پر بحیثیت صحافی عرض کرتا ہوں کہ یہ مجھے میرے نالج میں ہے کہ اس کے اوپر ایک کنسرن ہے کہ یہ فارمولا تبدیل ہونا ہے. بٹ ہاؤ کلوز آر وی ٹو دا ایگزیکٹ پوائنٹ کہ جہاں پر ہمیں یہ نیچرلی تھرو ترمیم یہ کرنا پڑے گا؟ کیا یہ صوبوں کو بتا دیا گیا ہے آلریڈی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور کیا یہ کسی ترمیم کا حصہ بننے جا رہا ہے ان دی نیئر فیوچر؟ دیکھیے منیب صاحب ابھی تو آپ جانتے ہیں NFC کی ایک یا دو میٹنگز ہوئی ہیں غالباً اور اس کے دیگر ورکنگ گروپس بنے اور اس میں انہوں نے اس کی ورٹیکل ڈسٹریبیوشن پہ، اس کی ہارزونٹل ڈسٹریبیوشن پہ اور اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر پچھلے 10 سالوں کے ڈیٹا کو بنیاد بنا کے ایک ڈیبیٹ اور سجیشنز کا سلسلہ بھی شروع ہے. اب دیکھیے اس کے نتیجے میں آگے جو آؤٹ کمز ہوں گی وی ول سی، دس may take a bit of time، مگر آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ڈیٹا اور ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر ہو اور ہر کوئی ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ وہاں پر بیٹھے. منیب صاحب بنیادی بات جو آپ نے کہی اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بالکل بنیادی طور پہ میرے نزدیک جی صحیح ہے کہ ہمیں وفاقی حکومت ابھی اس کے وفاقی حکومت کے فائنانسز سسٹینیبل نہیں ہے. میں اس کی آپ کو ایک مستقل چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ ہماری اس حکومت کے اندر 2024 کے بجٹ میں سے اور 2024-25 کے بجٹ میں اور 2025-26 کے بجٹ میں انٹرسٹ ایکسپینس کا ہم نے جو بجٹڈ اماؤنٹ تھی وہ 9700 ارب روپے سے کم کر کے 8200 ارب روپے کی 1500 ارب روپے کی کمی لائے. مگر اس کے باوجود وہ فسکل سسٹینیبلٹی نہیں بن رہی بیکاز ہمارے نزدیک ایک اسٹرکچرل ایشو ہے. ہمیں اس کے اندر دیکھنا ہوگا کہ جو وسائل کی تقسیم کا فارمولا ہے اور ریونیوز اور ایکسپینڈیچر دونوں کی ذمہ داریوں کا جو یا ریونیوز کی ڈسٹریبیوشن اور ایکسپینڈیچرز کی جو تقسیم ہے دونوں کو ہمیں بالکل ریکنسیڈر کرنا پڑے گا تاکہ وفاقی حکومت پھر سے سسٹینیبل ہو. بٹ NFC از دا فورم ویئر دیٹ ول ہیپن. آپ اگر تو ریونیو شیئرز کی جو لوور کیپ لگی ہوئی ہے صوبوں کی
کہ ایک بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. اگر تو NFC اس پہ اتفاق کرتا ہے کہ اس لوور کیپ کو یا لوور فلور کو اس کو اگر ہٹانا ہے تو پھر تو آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی. مگر اس میرے خیال سے ریونیو اور ایکسپینس کے ڈسٹریبیوشن فارمولا میں اور بھی کافی طریقے ہیں جس میں شاید آئینی ترمیم کی ضرورت نہ پڑے. بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ایسے سولوشن پر آیا جائے جس پہ سب کا اتفاق ہو اور فیڈرل حکومت کی بھی فسکل سسٹینیبلٹی انشور ہو, اور اس کے بعد اگر آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی تو اتفاق کے ساتھ وہ ہونی چاہیے, ورنہ کچھ ایسے سولوشنز بھی ہیں جہاں پہ آئینی ترمیم کی ضرورت نہ پڑے. اچھا اب ٹھیک دیکھیے, جو اس وقت سارا ہر بندہ یہی کہتا ہے بیسکلی کہ جی وفاقی حکومت ہے, لیکن وفاقی حکومت کے پاس بہت سی باتوں کا اختیار نہیں ہے. آپ کے جو کرٹکس ہیں وہ آپ کی جو اوور آل پرفارمنس کے معاشی پرفارمنس پہ بات کرتے ہیں. آپ کے پرانے ساتھی محمد زبیر صاحب فرماتے ہیں جی کہ 1947 سے لے کر 2021 تک 43 ٹریلین ٹوٹل پاکستان پہ قرضہ تھا, اور شہباز شریف صاحب کے 4 سالوں کے اندر 37 ٹریلین اور اس کا اضافہ ہو چکا ہے, اور اب یہ 80 ٹریلین یعنی 80 کھرب پر پہنچ چکا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کوئی کلو ہی نہیں ہے کہ کتنا قرض پائل اپ ہو گیا. ہاؤ ڈو یو لائک ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ؟ دیکھیے منیب صاحب, بات یہ کہ جو سٹیبلائزیشن ہماری معیشت میں ہماری حکومت پچھلے دو سالوں میں لے کر آئی ہے وہ سب کے سامنے, اور پاکستان میں چھوڑتے ہیں, ہماری حکومت کو چھوڑتے ہیں, اس کی ایک ایکسٹرنل ویلیڈیشن ہے, چاہے وہ MD IMF کی طرف سے ہو. آپ نے ابھی ڈیووس میں دیکھا, ایک تو ہم IMF کا پروگرام کی پروگرس جو ہماری رہی ہے وہ سب کے سامنے, مگر MD IMF کے ریمارکس ریگارڈنگ دا پرائم منسٹر کہ ہی از اے مین آف ہز ورڈ, اور ہم نے جو کہا وہ ہم نے کر کے دکھایا, اور ہم نے ایک اسٹرکچرل ریفارمز اور میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا سفر طے کیا. آج یہاں پہ پریزیڈنٹ ورلڈ بینک آئے ہوئے ہیں اور مجھے موقع ملا ان کے ساتھ 1-2 میٹنگز میں ملاقات کا, اور ہی واز آلسو ریٹریٹنگ دا سیم تھنگ کہ آپ نے جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی ہے, بقیہ جو بھی اسٹرکچرل ریفارمز ہوں اگر اسٹیبلٹی نہ ہو تو اس پہ آپ بلڈ نہیں کر سکتے. تو ہی واز آلسو اپریشیٹنگ دا پروگرس وی ہیو میڈ اوور دا پاسٹ 2 years. آگے دیکھیے, یقیناً پرائم منسٹر صاحب واز دا فرسٹ ون ٹو سے, میرے خیال سے اتنی کینڈیڈ اور آنیسٹ اسپیچ پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے جمعے کو کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ آگے کا سفر ان کا ویژن کیا ہے, کہ ہم نے یہاں سے آگے کس طرح سسٹینیبل اکنامک گروتھ پہ جانا ہے, جو ایکسپورٹ لیڈ ہو, جو پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ہو, اور جس میں روزگار کے مواقعوں کا اضافہ ہو, لوگوں کی قوت خرید بڑھے. یہ پرائم منسٹر اور اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز, چھوٹے کاروباروں کے لیے اس میں آسانیاں پیدا ہوں, اور کس طرح ہم ایکسپورٹس کو جب تک سسٹینیبلی نہیں بڑھائیں گے تو ہم بار بار ہمیں IMF پروگرام میں جانا پڑے گا. انہوں نے, اور وہاں پر ہم نے ایکسپورٹرز کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو پرائم منسٹر صاحب نے ریکگنائز کیا. تو دیکھیے, یہ آگے کے سفر کا بھی ہمیں پتا ہے, اور جو پیچھے ہم طے کر کے آئے ہیں, یہ بہت ساری لوگوں کی امیدوں پر کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, ان کی امیدوں پر پانی پھرا تھا, مگر انشاءاللہ اسی عزم کے ساتھ اور اسی مومنٹم کو کیری کرتے ہوئے آگے پاکستان کو پائیدار سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف بھی انشاءاللہ لے کے جائیں گے, جس میں ہماری یوتھ اور ہماری عوام کے لیے روزگار بھی ہوگی اور قوت خرید میں اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا, آئی ایم شور وہ بہت اچھے پلانز ہیں جو کہ پرائم منسٹر کے بھی ہیں, آپ کے بھی ہیں, بٹ یہ جو اتنا بڑا فگر, نتائج بھی ہیں سر, آئی ایم شور نتائج بھی ہوں گے, بالکل ہوں گے, اور وہ ہم نے دیکھا بھی ہے. دنیا آپ کے فسکل ڈسپلن کو ایکنالج کر رہی ہے کہ چلیں جی آپ نے کچھ چیزیں اپنی میکرو اکنامک فگرز بہتر کر لی ہیں, یٹ ابھی بھی بہت سے مسائل ہیں جن میں وی آر ناٹ کمپلیٹلی آؤٹ آف دا ووڈز, ہمارے ابھی بھی مسائل ہیں. بٹ یہ جو فگر ہے, ڈو یو ڈسپیوٹ دیٹ, یہ 80 کھرب کا, اینڈ اف اٹ سو آپ اسے ڈسپیوٹ نہیں کرتے, اٹ ڈز ناٹ بادر یو ایٹ دس ٹائم, یہ کہ اگر اتنا قرضہ بڑھ گیا تو؟ نہیں دیکھیے, ڈیٹ ٹو GDP ریشو از واٹ کاؤنٹس, اور اس میں بہتری آئی ہے. اور اس کے علاوہ واٹ میٹرز از کہ آپ کی فزیکل سسٹینیبلٹی کیا ہے, کیا آگے آپ کو آپ کے قرضوں کی اور ان کے مارک اپس کی ایک ادائیگی کی آپ کے اندر صلاحیت ہے, کیا آپ کا ایوریج ٹائم ٹو میچورٹی بڑھ رہا ہے, کیا آپ کی کاسٹ آف ڈیٹ کم ہو رہی ہے. اس حوالے سے تو جی دیکھیے, اگر ہم نے نہ ان میٹرکس پہ بہتری لائے ہوتے تو یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی تو نہ ہی ہوتی, یا ہماری ریٹنگز ایجنسیز ہماری ریٹنگ تو نہیں, سوورن ریٹنگ نہ بڑھاتی, تو وہاں پر بہتری آئی ہے. اور آگے ہماری کیپیسٹی ٹو ری پے دیز ڈیٹس اینڈ ٹو مینیج آر ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل فسکل میٹرز, اس میں بہتری آئی ہے, تو یہ نتائج ہیں. تو دیکھیے, ہم اپنی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو اچیو کر سکیں انشاءاللہ ان گینز کو بھی مزید مستحکم کریں گے, فسکل ڈسپلن بھی رکھیں گے, اور آگے اس طرح کے میجرز کے ساتھ اپنے معیشت کے اندر گروتھ بھی لے کے آئیں گے, تاکہ ہمارے ایکسپورٹرز, ہمارے کاروباری حضرات,
ہمارے روزگار ٹھیک ہو گیا. کمانے That والے سارے basically افراد کے لیے آسانی پیدا ہو اور ان کی comes قوت down خرید to میں the بھی point اضافہ کہ ہو اور انشاءاللہ اکنامک گروتھ بھی آئے. یہ obviously the figure does not bother you because you're looking at the fiscal stability اور آپ اپنا financial جو discipline ہے اس کو exhibit کر نہیں رہے سر, ہیں. I'm looking at the debt to GDP. I understand that sir, وہ ٹھیک ہے. Debt to GDP which has improved. It has improved and obviously یہ figure اپنی جگہ موجود ہے, but آپ کی debt to GDP ratio according to yourself کہ وہ بہتر ہوئی ہے, so that does not really bother you. ایک چیز جو because you are a political person also and member of the cabinet, آج جو پرائم منسٹر کی سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس پہ ایک کامنٹ ہے جنید اکبر صاحب کا. I would like you to listen to it but I would want action on that. کیا فرما رہے ہیں جنید اکبر صاحب, ذرا سنیے. تو ان کی ملاقات ہے جس طرح ایک پرائم منسٹر کا صوبے کے وزیر کے ساتھ ہوتی ہے, باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ ان بیچارے کے ساتھ کچھ اختیار ہے, نہ ہم اس کے ساتھ بات اس طرح کی کوئی سیاسی بات کر سکتے ہیں, نہ وہ بیچارے اس پوزیشن میں ہیں. اب معیشت کے حوالے سے تو کینی صاحب بات ہوئی ہے, بٹ اختیار کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے جو آپ کے کولیگز تحریک انصاف کے بار بار کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, ان سے اور کیا بات کرنی ہے, بس ٹھیک ہے بحیثیت چیف ایگزیکٹو ملاقات ہو گئی. اس کے اوپر کیا, کیونکہ آج کی ملاقات کے حوالے سے آفریدی صاحب نے تو خود کہا ہے میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کوئی نہیں کی, میں نے اور کسی چیز کے حوالے سے بات نہیں کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید ایک دو ملاقاتیں اور ہوگی. سو اوور آل ریئیکشن کیا ہے وفاقی حکومت کا اس ملاقات کے اوپر؟ جنید اکبر صاحب کا بیان افسوسناک ہے کیونکہ اگین یہ اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے جو اڈیالہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, اور اڈیالہ والے شخص کی آپ نے ٹویٹ بھی آپ کے پاس موجود ہے. اس شخص کا کبھی سیاسی اور جمہوری رویہ رہا نہیں ہے بالکل بھی, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی پچھلے سیشن میں سینٹ کے رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑے واضح طور پہ سینٹ کے فلور پہ یہ بات کی کہ دیکھیے معاملوں کا حل ایونچولی سیاسی قوتیں بیٹھ کر ہی نکالیں گی. اگر یہ اس بات کو نہیں اپریشیٹ کریں گے تو اس میں ان کا ہی نقصان ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ آج کی ملاقات خوش آئند ہے. میرا یہ خیال ہے کہ قومی ایشوز کے اوپر جب اپوزیشن اور ٹریجری باتیں کرتی ہے تو بہتر ہوتا ہے, اور میرا یہ خیال ہے جب پی ٹی آئی واقعی سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں اگر کبھی اس کو خیال آئے گا اور اس بات کی سمجھ آئے گی اور وہ آ کے اپنا ایکچوئل کردار پارلیمنٹ میں ادا کریں گے کنسٹرکٹیو طریقے سے, بجائے اس کے کہ صرف ڈسرپشن کریں اور اسٹینڈنگ کمیٹی سے بائیکاٹ رکھیں, جب تک وہ سنجیدہ طریقے سے اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو میرے خیال سے ان کا ہی نقصان ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ بات چیت سے معاملات بہتر ہوتے ہیں, مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس طرح کی بات چیت کسی کی مجبوری ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے. جی پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. جی بلال اظہر کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جب بریک سے واپس آئیں گے 8 فروری کا احتجاج زوروں پر ہے. پاکستان تحریک انصاف سپورٹ کرے گی اس احتجاج کو جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے کیا جا رہا ہے, اور جس میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کرنے کی بات کی گئی ہے. کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ اگر ایسا ممکن نہیں ہے اور حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو ایم پی او کے تحت لوگوں کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ کراچی سے یہ آوازیں آ رہی ہیں, کیا ملک کے دیگر حصوں کے اندر بھی معاملات اسی طرح چلیں گے؟ اس کے اوپر ایک رائے حاصل کریں گے, حالات کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد زبیر صاحب جو کہ فارمر گورنر ہیں سندھ کے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اہم سرکردہ رہنما ہیں, اور احتجاج بھی ہونے جا رہا ہے جس کو لیڈ کر رہا ہے, جو کال ہی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ہے, پاکستان تحریک انصاف اس کی حمایت کر رہی ہے. محمد زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نصر اللہ ملک صاحب, سینئر صحافی ہیں, سینئر اینکر پرسن ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. اب ملک صاحب میں سب سے پہلے آپ کی ایک اسیسمنٹ چاہوں گا. جو ظاہری بات ہے یہ کال تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ہے اور تحریک انصاف اس کو بیک کر رہی ہے. ہم کچھ ہی دنوں کی دوری پر ہیں. 8 فروری کو اتوار کا روز ہے. اوور آل اگر دیکھا جائے تو ویسے ہی شٹر ڈاؤن ہوگا, لیکن امیدیں کیا ہیں اور تیاری کیسی لگ رہی ہے آپ کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اس احتجاج کے حوالے سے؟ شکریہ منیر صاحب. دیکھیے اگر دیکھا جائے جو حالات آج ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے یا تحریک انصاف کے, تو بظاہر تو یہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی وسیع پیمانے پہ جو ہے وہ پہیہ جام ہو سکے گا یا ہڑتال ہو سکے گی. آپ نے درست کہا, اتوار کے روز جہاں مارکیٹیں بند ہونی ہیں وہ تو بند ہی ہونی ہیں, اور جہاں مارکیٹیں کھلی ہوں گی میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ یہ اثرات ہوں گے اس احتجاج کی کال کے کہ کوئی جو ہے اس اپیل پر جو ہے وہ ہڑتال کر دے اور شٹر ڈاؤن کر دے. اگر آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں, پنجاب میں تو صورتحال بڑی ہی مختلف ہے, کیونکہ نہ کوئی یہاں پہ تنظیمی اس لحاظ سے کوئی سیٹ اپ ہے جو آپ سمجھیں کہ ایکٹیو ہو, اور نہ ہی جو پہلے ایک طے کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ
ڈور ٹو ڈور جائیں گے, کمپین کریں گے, لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے. ایون تاجران سے ملنا ہی اگر آپ سمجھیں تو کسی نے انجمن تاجران ہو یا جو تاجروں کی تنظیمیں ہیں ان سے میرے نہیں خیال کہ ابھی تک کوئی کسی کے سامنے یہ بات آئی ہو کوئی ملاقاتیں کی ہوں. البتہ اگر آپ ٹی وی چینلز پر یا کسی پریس کانفرنس پہ اس بات کا ڈیمانڈ کر رہے ہوں کہ جناب اس روز پہیہ جام کر دیا جائے اور پورے ملک کے اندر لوگ اپنا شٹر ڈاؤن کر دیں, تو میرا ذاتی طور پہ تجربہ تو یہی ہے کہ ایسا کبھی ماضی میں بھی نہیں ہوا کہ ایک سیاسی جماعت اگر وہ کہے کہ جناب لوگ پہیہ جام کر دیں. لوگ کراچی کی مثالیں دیتے ہیں, محمد زبیر صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں, کراچی کے حالات سے بھی بخوبی واقف ہیں. کراچی میں بھی دکانیں زبردستی بند کروائی جاتی تھی جس کو ہم اس زمانے میں کہتے تھے کہ جناب کراچی کا جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہو گیا. پھر پہیہ جام کرنے کے حوالے سے بھی یہ سارے واقعات تھے کہ جناب لوگوں کو سڑکوں پر آ کے لوگوں کو روکا جاتا تھا. عام آدمی جو ہے وہ کسی ایسی اپیل کی طرف کبھی ماضی قریب میں تو مجھے جاتا ہوا دکھائی نہیں دیا. پھر آپ کی اختیاری ہوتی ہے, آپ نے ایک مومنٹم بنایا ہوتا ہے, سیاسی جماعتیں ایکٹیو ہوتی ہیں, تو آپ کو کہیں ایسا ماحول نظر آتا نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی اگر کہیں کوئی اجتماعات ہو جائیں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا باقی کسی جگہوں پہ کوئی بڑے جلسے یا ایون کوئی بڑا جلوس نکالنے کی یا کوئی بڑا احتجاج ہونے کا کوئی امکان نظر آتا ہے. زبیر صاحب یہ ظاہری بات ہے, آپ یو آر ان دا مڈل آف اٹ, اور جس طرح ابھی ملک صاحب نے بھی کہا کراچی کو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں, آپ ریزیڈنٹ ہیں کراچی کے. یہ ٹوکن احتجاج ہے جو ہونے جا رہا ہے, ایک سمبولک, کیونکہ اوور آل تو دکانیں بند ہوتی ہیں اور جس دن ویسے ہی موومنٹ سلو ہوگی تو کیا پہیہ جام ہوگا, یا واقعی کو بہت بڑی تیاری ہے کہ کم از کم اگر کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اس کے اندر اگر آپ ایک سگنیفیکنٹ امپیکٹفل چیز کر پاتے ہیں تو وہ بھی بہت کچھ ڈپکٹ کرے گا. بٹ فی الحال تو ایک بڑا ٹوکن سا احتجاج لگ رہا ہے جس کی تیاری ہے. منیب, مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور نصر اللہ ملک صاحب بالکل ایک ایسے دنیا میں رہ رہے ہیں جو بالکل انڈیفرنٹ ہے ٹو دا ایکچوئل ریالٹی واٹ از گوئنگ آن. آپ نے کراچی کی بات کی, میں آپ کے ساتھ ابھی اس پروگرام کے بعد ایک شیئر کر لوں گا. 185 پی ٹی آئی کے ممبران اٹھائے جا چکے ایم پی او کے تحت, اور اسی نقطے کو ڈیفائن کر کے کہ جی یہ وہ پھیلا رہے ہیں, لوگوں میں دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جی دکانیں بند کریں اور اپنا جو بھی ہے ٹرانسپورٹ باہر نہ لے کے آئیں. بھائی اگر کچھ نہیں ہونا تو پھر آپ کیوں بند کر رہے ہیں؟ اور یہ تو 185 جو ہے یہ تو ریٹن آرڈر ہے, یہ تو ریٹن آرڈر ہے. اس کے علاوہ جو فون کر کے, جو دباؤ ڈال کے, جو ڈرا دھمکا کے, وہ الگ ہو رہا ہے, اور پنجاب میں بھی ہو رہا ہے. سو ایک تو دیکھیں نا, میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, نہیں ہوگا سکسیسفل. اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ نہیں کہ عوام کس طرف کھڑے ہوئے, وہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا. بالکل ایکچوئل ریالٹی کے بیسس پر کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ ایسی پھینٹی لگائیں گے کہ یاد رکھیں گے. جب آپ نے پھینٹی, آپ اسٹیٹ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. فواد چودھری ایک بات بالکل صحیح کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس بندوقیں گنے, ہم تو نہیں پہاڑ پر چڑھ سکے لڑائی کرتے. ہم تو ایک پولیٹیکل وزڈم سے اپنے, ہم اگر کسی لوگوں کو کہیں کہ جی 2 سال پہلے کیا ہوا تھا, دھاندلی ہوئی تھی, اس کے خلاف احتجاج ہم کرنے جا رہے ہیں, یہی کر سکتے ہیں نا. اپنی وزڈم سے, اپنے جو بھی پوائنٹس ہیں, آرگومنٹ سے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, بھائی آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا اس لیے آپ تعاون کریں گے تو اس کا امپیکٹ ہوگا. بٹ پلیز انڈرسٹینڈ کہ نارمل حالات نہیں ہوتے. آپ نے ذکر کیا, میں آپ کو ابھی پروگرام کے فوراً بعد بھجوا دیتا ہوں, 185 تو اٹھا چکے ہیں. اچھا نہیں, بٹ اس کا مطلب یہ ہے سر, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو کوئی ایسا انوائرمنٹ ہے ہی نہیں جہاں اتنی سختی ہو, اتنا دباؤ ہے, وہاں کاہے کا احتجاج ہونا, کوئی الاؤ ہی نہیں کرے گا. اور جو آپ نے پھینٹی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس دفعہ شاید مثال قائم کی جائے گی, تو آپ کو یہ پتہ ہے یہ گیون سچویشن کے اندر آپ ایک کوشش کر رہے ہیں, باقی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی احتجاج نہیں ہو پائے گا کیونکہ احتجاج کرنے نہیں دیا جائے گا, یہ نہیں کہ لوگ کرنا نہیں چاہتے. Is that what you are saying, sir? نہیں, دو چیزیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بالکل فری ماحول ہو, نہیں لوگ جس طرح ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ اس قسم کے انوائرمنٹ میں نہیں آتے, ہو سکتا ہے, دیٹ از آلسو اے پاسبلٹی. یقین کے ساتھ تو وہ بھی نہیں, وہ نوشنل تو نہیں میں کہہ سکتا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ باہر آ جاتے اگر بالکل فری ماحول ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک چیز, ایک ریالٹی ہے کہ جو ماحول ہے اس ماحول میں ظاہر سی بات ہے, اور یہ کوئی ایک دن کا تو ماحول ہے نہیں, بلٹ اپ ہوا ہے. سو جو ورکرز ہیں, فار ایگزامپل 26 نومبر کی آپ ایگزامپل لے لیں جو 2024 کو ہوا تھا, تو جو لوگوں کو جو جس طرح سے مار پڑی تھی,
اور جس طرح سے پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، جس طرح سے اٹھایا جاتا ہے ہزاروں لوگوں کو، ہزاروں ورکرز کو، تو پھر اس کے بعد ان کو باہر نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی سارے لوگ کرنا نہیں چاہتے. ملک صاحب ایک بات تو یہ، اگر زبیر صاحب کی اس میں بڑا وزن ہے کہ اگر واقعی لوگوں نے نہیں نکلنا اور کچھ بھی نہیں ہونا، تو انہوں نے یہ فگر دیا ہے 185 obviously and counting. ابھی یہ لوگ جن کو ایم پی او کے تحت اٹھایا گیا ہے یا کسی کو ہاؤس اریسٹ میں ڈالا جائے گا، باقی وہ کہہ رہے ہیں کسی کو فون کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، یہ وہ کراچی کی بات کر رہے ہیں. لاہور میں تو بسنت ہے، اگلے 4-5 دن پوری فیسٹیوٹی یہاں پر ہوگی، تو لوگ شاید اس کے اندر زیادہ مشغول ہیں. لیکن باقی جگہوں پر بھی اگر یہی کچھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احتجاج کے لیے کچھ اپریہینڈ تو کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے یہ دباؤ ہے لوگوں کے اوپر. دیکھیں زبیر صاحب کی اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایک ماحول ایسا ہے جس میں خوف بھی ہے اور خاص طور پہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ آج کی بات تھوڑی ہے. میں نے 85 کے الیکشنز بھی دیکھے ہیں، میں نے بے نظیر کا رائل بھی دیکھا ہے، میں نے 88 سے لے کے پھر 90 کی سیاست بھی دیکھی ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہمیں گراؤنڈ رپورٹنگ کا جو ہے شروع سے، میں آج بھی اپنے آپ کو رپورٹر سمجھتا ہوں. یعنی ہم نے ہر چیز کو بڑے قریب سے جا کے سیاسی سارے ماحول دیکھے، احتجاج بھی دیکھے ہیں. کیا جب لانگ مارچ ہوا کرتے تھے، جب دھرنا جو ہے 93 کا ہوا، اس وقت بھی لاٹھی چارج تھا، اس وقت بھی گرفتاریاں تھیں. میاں نواز شریف جب 12 اکتوبر کو ہٹائے گئے، اس کے بعد سے آپ کو لاہور میں جوید اشرف صاحب اسی مار روڈ کے اوپر جو ہے وہ شہید کیے گئے. ہر روز نیلا گنبد پہ لوگوں کے سر پھاڑے جاتے تھے، گرفتاریاں ہوتی تھی، حتیٰ کہ اسی لاہور کی نہر میں لوگ چھلانگیں لگا دیا کرتے تھے. یعنی کارکنان نکلتے تھے، ماریں کھاتے تھے، جیلوں میں جاتے تھے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے تھے. آج یہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ سختی ہے، یہ بھی مان لیتے ہیں اس سے زیادہ سختی ہے. لیکن پی ٹی آئی یا تحریک یعنی پی ٹی آئی کی جو ٹیمیں ہیں وہ اس وقت ایسا مومنٹم نہیں بنا سکی، یہ بات بھی ایک ماننے والی ہے. آپ دیکھیے نا کہ ہر جگہ پہ تو اتنے لوگ گرفتار بھی نہیں ہوتے. اگر سہیل آفریدی صاحب لاہور آئے تھے، حکومت نے تھوڑا سا مس مینج کیا. آپ خود لاہور میں دیکھ رہے تھے اس روز لبرٹی چوک میں یا جن جگہوں پہ وہ گئے، تھوڑی سی رکاوٹیں تھی سہیل آفریدی صاحب کے لیے، کوئی بڑی رکاوٹ نہیں تھی. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہ لاہور میں اس روز پکڑ دھکڑ تھی، نہ گرفتاریاں تھی. کتنے لوگ نکل کے آئے سہیل آفریدی صاحب کی لبرٹی چوک میں. اور بھیرا میں جس تصاویر کو شیئر کیا جاتا ہے، زبیر صاحب نے بھی بڑے قریب سے میڈیا مینجمنٹ بھی دیکھی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. میاں نواز شریف نکلے تھے، جی ٹی روڈ سے آئے تھے، کتنے ہزار لوگ تھے، ہم نے سارے رپورٹ کیے ہوئے ہیں. ہم تصاویر بھیرا کی اگر انٹرچینج کی، میں آپ کو پورے گن کے افراد بتا سکتا تھا کہ 250 سے اوپر لوگ کتنے تھے وہاں پہ. جب آپ یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے ایک ماحول سختی ہے، تو کارکن اپنی تنظیم سازی اس کی طرف آپ توجہ دیتے ہیں، کارکنوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اب پی ٹی آئی کا المیہ کیا ہے؟ یعنی یہاں پہ جو چیف آرگنائزر ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ، سلمان اکرم رضا صاحب، ان کو نہیں مانتے. پارٹی کی کوئی تنظیم نہیں ہے. ابھی جب وہ آئے تھے ایون زمان پارک کے بعد تو کوئی سختی نہیں تھی. کتنے لوگ تھے تحریک تحفظ آئیں گے پاکستان. بٹ اگر یہی بات ہے ملک صاحب، مسئلہ یہ ہے، بٹ سر بات یہ ہے ملک صاحب، بات یہ ہے کہ پھر زبیر صاحب کی یہ بات، اس میں تو وزن پڑ جاتا ہے نا. وہ کہتے ہیں اگر واقعی لوگوں میں ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر لوگوں کسی کو ایم پی او کے تحت پابند کرنا، کسی کو پکڑنا، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے، اگر واقعی لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں تو نہیں آئیں گے. لیکن جب کوئی بھی گورنمنٹ یہ کرتی ہے تو آپ اس بات کا اس کو ایکنالج کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی خوف ہے کہ لوگ نہ باہر نکلنا ہے، احتجاج نہ ہو جائے، اور یہ احتجاج بڑا نہ ہو جائے، اتنا نہ ہو جائے کہ اس سے ایک خبر بن جائے، ہیڈ لائن بن جائے کہ یہ بہت بڑا احتجاج تھا. دیکھیے منیر صاحب، حکومتیں تو اس بات سے ہمیشہ خوف کھاتی رہی ہے، کوئی بھی حکومت رہی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا 50 اسٹوڈنٹس نکل آئے تو حکومت اس بات کا خوف کھاتی ہے، پولیس والی گرفتاریاں شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا کلچر کبھی رہا نہیں کہ جو احتجاج ہو وہ پرامن بھی ہو اور احتجاج کو برداشت بھی کیا جا سکے، اور پرامن احتجاج سیاسی جماعتی کرنے کی عادی بھی ہوں. آج چلے کافی سیولائز احتجاج ہونا شروع ہو گیا ہے. ہم نے تو دیکھا ہے لاہور مار روڈ کے اوپر سارے ٹریفک سگنل توڑ دیے جاتے تھے، تمام بل بورڈز توڑ دیے جاتے تھے، تمام دکانوں کو پتھراؤ کر کے دکانوں کے شیشے توڑ دیے جاتے تھے. یعنی جب لوگ، انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ اس خوف کا شکار تو ہوتی ہے 100 بندوں سے بھی زیادہ بندے نہ بھی اکٹھے ہوں. تو یہ پکڑ دھکڑ ہمارا کلچر کا حصہ بنا ہوا ہے. ہاں ہونا نہیں چاہیے آئیڈیلی پرامن احتجاج کی. یہ ویسے میں نے آپ کو بتایا یہ ملک صاحب، یہ بات میں نے سر کیوں اٹھائی، میں نے یہ بات اس لیے اٹھائی کیونکہ میں زبیر صاحب کے پاس جاتے ہوئے ایک بات آپ کو ضرور، انہوں نے کہا کہ میں اور آپ ہم کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ کتنا سختی کا ماحول ہے. تو زبیر صاحب، میں اس بات کو ایکنالج کرتے ہوئے کہ سختی کا ماحول ہے، اور اس کو بالکل میں کبھی نہ کبھی ڈینائی کیا، نہ آج کروں گا کہ فیئر والا فیکٹر بھی ہے، اور ملک صاحب نے بھی اسے ایکنالج کیا.
8 کے بعد 9 فروری بھی آنی ہے. اس احتجاج کا مقصد عمران خان صاحب کی رہائی وہ نہیں ہوگی. 8 فروری کا مینڈیٹ واپس وہ حکومت کیوں کرے گی؟ کیا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کو بتانا کہ وہ ہم ابھی بھی احتجاج کر رہے ہیں اور چند لوگ موجود ہیں جو اس نظام کو نہیں تسلیم کرتے؟ یہی مقصد ہے سر؟ دیکھیں نا، ایک چوائسز ہوتی ہیں آپ کے پاس ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، جو بھی ہے چوائسز یہ ہوتی ہیں کہ آپ کو ایک حقیقت کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ ریاست کے ساتھ ایک تو میں فرق بتا دوں کہ جو 90s 20s کی باتیں کر رہے ہیں نا ملک صاحب، اس وقت حکومتیں کر رہی ہوتی تھیں انوالو، کہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے وہ پھینٹی لگا رہی ہوتی تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی. ٹوڈے اٹ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ. جو انڈر نیتھ ہوتا ہے، جو انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے، جو بہائنڈ دا سین ہوتا ہے، وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. ان کے ساتھ لڑنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور جس قسم کا ماحول، ایک تو ہو سکتا ہے آج سے 4 سال کے بعد اور زیادہ سخت ہو جائے، اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ طریقہ ہو جائے کہ جی دنیا کو بھی نہ بتایا جائے اور یہ سارے کام بھی ہوتے رہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری تو دیکھیں نا، میں اگر پولیٹیکل ایک ایکٹیوسٹ ہوں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم رانگ کو رانگ نہیں کال کریں گے، اور اس کا ہو سکتا ہے آج اثر نہ ہو. بہت سے لوگ تھے، نصر اللہ تھے، 1960s 80s وغیرہ میں تھے، نوابزادہ نصر اللہ، وہ اکیلے آدمی تھے، وہ جدوجہد جاری رکھتے تھے. ایسے لوگ تھے، فیض احمد فیض وغیرہ، ایک نظم لکھتے تھے، اندر بند ہو جاتے تھے. احمد فراز تھے، اور بھی بہت سے پولیٹیکل لیڈرز تھے. پیپلز پارٹی والوں کو کوڑے بھی پڑے تھے. تو وہ چوائس ہوتی ہے، اس میں یہ ظاہر سی بات ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ پھر اسی کے اثرات جا کے آگے بڑھتے ہیں. پاکستان جو آج کل چل رہا ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے. زبیر صاحب آپ فرماتے ہیں کہ سسٹینیبل نہیں ہے. ڈو یو تھنک کہ جو آج حکومت ہے یہ خوف عمران خان میں مبتلا ہے، یہ اس لیے یہ سب کرتی ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ اس وقت حکومتیں کرتی تھی، اب ظاہری بات ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک خوف ہے عمران خان صاحب کا سیاسی طور پر جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ بالکل 100% بالکل. اور یہ میں بالکل کوئی کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں بالکل اپنے پرسنل لیول پر آپ کو گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ ہم مومنٹم کو نہیں بلٹ اپ ہونے دیں گے، ہم پینٹی لگائیں گے. تو وہ جب آپ 100 آ جائیں تو 100 آنے کی وجہ سے ابھی پیپلز پارٹی کو کل انہوں نے مال روڈ پر لاہور پہ کتنے شان سے، کتنے مزے سے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی پیپلز پارٹی کی قوت لاہور میں کتنی، پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی سے تو زیادہ نہیں ہے. یہ تو میرا خیال ہے ہر شخص مانے گا. 2 دن دیے تھے یہاں کراچی میں، آپ نے دیکھا تھا جب وہ آئے تھے سہیل افریدی، پی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ جی یہ اتنا تباہی مچاتے ہیں اس لیے ہم ان کو جلسے کی اجازت نہیں دیتے. پیپلز پارٹی نے 2 دن اجازت دی تھی، گملہ نہیں ٹوٹا تھا، اسٹریٹ لائٹ نہیں کوئی گری تھی. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے ملک کو، میں اس لیے سسٹینیبل کہتا ہوں کہ چوائس یہ ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا فائدہ کس میں. ٹھیک، اگر تو یہ دبا کے ڈرا کے ملک آگے لے کے چل سکتے ہیں، معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم نے 4 سال دیکھ لیا کہ وہ ماحول میں لیک آف رول آف لا جہاں نہیں ہوتا، وہاں انویسٹمنٹ نہیں آتی، وہاں معیشت آگے نہیں بڑھتی. تو ہاں اگر چند خاندانوں کا فائدہ ہو رہا ہے، لوگ جو منسٹرز بنے ہوئے ہیں ان کا فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے ملک ایسے نہیں چل سکتے؟ ٹورڈز دی اینڈ یہ خان صاحب کا سیاسی خوف تو اپنی جگہ موجود ہے نصر اللہ ملک صاحب، اور اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اور اب یہ بھی زبیر صاحب فرما رہے ہیں، اس کو کنکلوڈ کر دیجیے گا کہ پہلے یہ حکومتیں کرتی تھیں، اب ظاہری بات ہے اور بہت سے فیکٹرز اس کے اندر انوالوڈ ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ وہ ہر روز کس کو للکار رہے ہوتے ہیں؟ تنقید کا مرکز و محور کون ہے؟ سوشل میڈیا پہ کمپین کس کے خلاف چلائی جاتی ہے؟ جب آپ اپنے قومی اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی میں جائیں گے، اور میں اس سے آگے بڑھ کے بات کہتا ہوں، یہ ساری تاریخ سے کیا ہم واقف نہیں ہیں؟ یہ سارے پودے انہی گملوں میں جوان ہوئے ہیں. جب آپ انہی گملوں میں جوان ہوتے ہیں، انہی کو آنکھیں دکھاتے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر شاید سختیاں زیادہ ہوتی ہیں. یا تو ہونا جی آپ نے سیاست اپنے زور بازو سے کی ہو، یعنی آپ نے لوگوں کو جو ہے ٹکٹیں تک تبدیل کروا کے، لوگوں کو واپس کروا کے ٹکٹیں، آپ نے لوگوں کو جا کے گھروں میں لوگوں کو بھیج کر لوگوں کو الیکشن سے وڈرا کروا کے الیکشن جیت کر وزیر اعظم بنے تھے نا. یہ 2018 کا الیکشن جو ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. میں ان افسران کے نام دے سکتا ہوں جہاں بیٹھ کے ٹکٹیں تقسیم کی جاتی تھی.
मैं उन लोगों के नाम दे सकता हूं पूरे पंजाब के एक एक हलके का कि किसको कौन कॉल करता था और कहता था कि ये टिकट PMLN का वापस कर दें। उस वक्त ये सब जायज था। उसके बाद 2025 में 24 में जब ये हुआ ये नाजायज हो गया। ये सियासी जमातें नहीं, वो जुबैर साहब ऐसे कभी उसे सपोर्ट नहीं करते, वो कहते हैं वो भी नाजायज था, लेकिन आज कैसे जायज हो गया? एक सिर्फ कमेंट करना जी चाहता हूँ। जी जी 2018 में बिल्कुल सही कह रही हैं मलिक साहब, लेकिन 2018 में कौन करता था और 2024 में किसने किया था, वो कॉमन फैक्टर देख लेना। क्या एक्सेप्टेबल है बिहेवियर? अच्छा चलिए जी मलिक साहब, मैं जुबैर साहब गुजारिश वही कर रहा था कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब का इलाज था। ये सलमान अकरम अजहर साहब बिल्कुल सही पार्टी बात के है। सेक्रेटरी जनरल हैं, ये क्या कहा करते थे? ये कहा करते थे कि नवाज शरीफ को फंसाने के लिए इमरान खान साहब ने और अदलिया ने और एस्टेब्लिशमेंट ने गठजोड़ किया है, इनको निकालने का फैसला कर चुके हैं। जब आप इसी साजिशी दरवाजों से इक्तदार में आते हैं तो फिर आज जेल में है, आपकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन आपके ऊपर जो माथे पे वो दाग लगा हुआ है वो आप धो नहीं सकते हैं। और मुस्तकबिल में भी आप हाजिर हैं, यानी जब भी आपकी डिमांड्स आती हैं तो उसके लिए आप तैयार होते हैं। सियासतदानों को ये सोचना चाहिए कि जब आप उसी गमले में आपकी आबियारी होती है या जब आपकी एस्टेब्लिशमेंट आपकी मर्जी की होती है तब आपकी जमहूरियत खत्म हो जाती है, जब एस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ होती है तब आपको जमहूरियत याद आ जाती है। ये चक्कर है जिसमें हम घूमते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ सारे सियासतदान ये तय कर लेंगे कि जनाब हमें वो दरवाजा नहीं चाहिए, तो फिर शायद हम किसी तरह आगे बढ़ सकेंगे। वो दरवाजा तो शायद पता नहीं सियासतदान खुद भी नहीं चाहते कि वो बंद हो। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब मोहम्मद जुबैर साहब का और जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।